بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وزیراعظم عمران خان نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ چیلنج دیا تھا اپوزیشن کو کہ فورن فنڈنگ کیس کی ٹی وی کیمروں کے سامنے اوپن ہیئرنگ کروا لیں. آج انتظار کرتے رہے کہ شاید تحریک انصاف کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی جائے گا, الیکشن کمیشن میں درخواست دے گا, لیکن ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی گئی. تو کیا یہ صرف چیلنج جو ہے یہ ایک زبانی چیلنج رہے گا یا حقیقت بھی بنے گا اور الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست بھی دی جائے گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو طلب کیا ہے, لیکن آج حکومتی وزراء نے ان کو طلب کرنے کی مخالفت کی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ہم نے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے, تو کیا ریاست مدینہ میں جو چیئرمین نیب ہے اس کو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے طلب نہیں کیا جا سکتا؟ اور حکومت پنجاب کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کسی راج کماری اور شہزادے کی بات کی ہے. نام انہوں نے کوئی نہیں لیا اس دفعہ, لیکن ان سے پوچھیں گے کہ یہ راج کماری اور شہزادہ کون ہے اور یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو راج کماری اور کسی کو شہزادہ کہہ رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ, لاہور میں موجود ہیں, اور یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں جناب محمد زبیر عمر صاحب, ترجمان ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, سندھ کے سابق گورنر ہیں, اور جناب حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کروں. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بہت سی باتیں ہم نے آج کرنی ہیں, یہ جو آپ نے راج کماری اور شہزادے والی بات کی, یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں شکر گزار ہوں آپ کی, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, پاکستان کی سیاست کے اندر جو نسل در نسل سیاست کا انتقال کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وراثت کا انتقال ہوا کرتا تھا, یہاں پاکستان کی سیاست میں سیاست کا انتقال ہو رہا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل, پھر دوسری نسل سے تیسری نسل میں یہ سیاست کا انتقال وراثت سے زیادہ شدت سے ابھر کے سامنے آیا ہے. ہماری اس موروثی سیاست کے دو شاہکار, نومولود سیاسی نابالغ, ایک جو ہے وہ, اور دونوں کے یکساں مماثلت کے سونے کے چمچے منہ میں پیدا لے کے منہ میں پیدا ہوئے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں, کسی گراس روٹ پالیٹکس کے ساتھ آج تک انہوں نے ایک عام ورکر کے ساتھ ایک دن کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارا. شاہی محلوں میں بیٹھ کے وہ عوام کے درد کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تو ایک ہے ماشاءاللہ سے سندھ سے ہمارے پرچی سے وجود میں آنے والے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور دوسری ہیں ہماری ماشاءاللہ سے جاتی عمرہ سٹیٹ کی اس وقت جو ہے وہ کسٹوڈین مریم نواز صاحبہ. تو یہ چونکہ دونوں کا اگر آپ ایک عام سیاسی ورکر کے ساتھ بٹھا کے گلی محلے کے کونسلر کے ساتھ ان کا موازنہ کروا لیں تو ان کی ویژن, ان کا اوورال سینسٹائزیشن اور عوام کے ایشوز کے ساتھ زیادہ درد اور احساس ہوگا بنسبت ان کے جو مخمل کے بستروں میں سوتے ہیں, جو امپورٹڈ پانی پیتے ہیں, اور جو ڈائٹ پروگرام پہ چلتے ہیں. تو یہ چونکہ بدقسمتی ہے کہ آج وہ اس قوم کی نمائندگی کرنے نکلے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی اگتی ہے. آپ نے وہ ویڈیو سن لی ہوگی. تو چینی جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ بنتی ہے یا اگتی ہے, اور ساتھ پیرالل جو ہے وہ ایک جو ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے جو ڈائٹ پروگرام کی بات کی ہے نا, ڈائٹ پروگرام کی بات کی ہے, میرا خیال ہے یہ ذرا زیادتی ہے. اگر کوئی ڈائٹ کرتا ہے اپنے آپ کو سلیم کرنے کے لیے, آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے؟ یہ تو زیادتی کی بات ہے. وہ تو اچھی بات ہے نا, لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ روٹی مانگتے ہیں, ڈائٹ نہیں کرتے. وہ بریڈ یا پروٹین ڈائٹ پہ نہیں ہوتے. اچھا زبیر صاحب نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, زبیر صاحب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو راج کماری قرار دیا ہے اور بلاول صاحب کو شہزادہ قرار دیا ہے, فردوس عاشق ایوان صاحب نے راج کماری. جی یہ تو ایک تو دیکھیں جی بڑا سمپل ہے, پی ٹی آئی کا حکومت میں ہے اور حکومت کا فرض ہوتا ہے عوام کے مسائل کا حل کرنا. 5 پریس کانفرنسنگ کرتے ہیں جن میں یہ بھی کرتی ہیں ایک ہر روز, اور راج کماری اور شہزادہ یہ نہیں بتاتے کہ جی غربت
کس طرح سے روکیں گے. بڑھتی چلی جا رہی ہے جب سے آئے ہیں, مہنگائی سب سے زیادہ ہے پورے خطے میں, سب سے زیادہ ہے, ڈبل سے زیادہ ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بے روزگاری 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, اس کو بجائے کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی آج تھی, تو 1 بجلی کروڑ مہنگی ہو گئی ہے, 1 روپیہ 95 پھر پیسے بجلی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی- لیکن اس کی ذمہ داری آپ پر عائد کیا ہے عمر ایوب نے. اچھا, عمر ایوب تو پہلی دفعہ پہلا کچھ بھی ہو جائے نا تو وہ آتے ہیں کہ پچھلی حکومت. پہلی بات تو یہ پچھلی حکومت کے وہ نمائندے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب کی جو ٹیم تھی نا, اور میں اس کا حصہ تھا, ادھر بیٹھ کے یہ اسحاق ڈار کے بارے میں عمر ایوب صاحب کہتے تھے, میں لائیو ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب جو آپ کی خدمات ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ میں گولڈن الفاظ میں لکھی جائیں گی. اگر نہیں سن تو لیں 2008 میں کس کے الیکشن پر لڑے تھے سائیکل, 2013 شیر, 2018 بلہ. اگر کسی بندے کی اتنی کنسسٹنسی نہیں ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں. عمر ایوب نے آنے کے بعد کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ 0 ہوگا نا دسمبر 2020, آنے کے بعد ہماری نہیں. 2019 میں متواتر کہتے رہے کہ 0 کر دوں گا سرکولر ڈیٹ دسمبر 2020 تک. کیا ہوا؟ 2350 ارب روپے بڑھ کے پہنچ گیا. تو عمر ایوب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. کوسچن یہ ہے, یہ میں ان کو جواب دے دوں, مریم نواز اس وجہ سے لیڈر نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, وہ اس وجہ سے لیڈر ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, ان کے خان صاحب کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, سب سے زیادہ لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں, ان کے بغیر جلسہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس لیے آگ ہے, میرا کو ریما کو سٹیج پہ لائے, روز 5 پریس کانفرنسز کرتے ہیں لیکن بولنے نہیں دیں گی پاپولیرٹی کا یہ معیار ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے اب حافظ عبداللہ صاحب سے بات کرتے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب, یہ جو ہماری سیاست میں لوگوں کے بارے میں اس طرح کے القاب بنائے جاتے ہیں, لیکن ویسے فردوس عاشقوان صاحبہ نے تو بڑے اچھے القاب دیے ہیں. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بھی بہت سے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں. کیا اس سے لوگوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ابھی کیونکہ کراچی میں آپ کی جو ریلی ہوئی بہت زیادہ اس میں لوگ آئے ہیں, تو کیا لوگوں پہ اثر پڑتا ہے, خاص طور پہ جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہوتا ہے؟ تعداد بھی بتا دیں میر صاحب, تعداد بھی بتائیں کتنے لوگ آئے. میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں, یہ جو ریلی اس وقت اسرائیل نامنظور ریلی جو اس وقت کراچی میں ہے, اس میں تو لوگ ہی لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نظر نہیں آتے, یہ کراچی میں کیوں نظر آتے ہیں؟ تو حافظ عبداللہ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کراچی میں اکٹھے آپ نے اتنے کر لیے ہیں, یا آپ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد میر صاحب. دیکھیے, پی ڈی ایم ایک ایسی پلیٹ فارم ہے, جب سے یہ پلیٹ فارم وجود میں آیا ہے حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک جلسہ پی ڈی ایم کا ہوتا ہے یا ایک جلسہ کسی بھی پی ڈی ایم کی شریک جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت کا ہو, حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیسے کہ میرے بھائی زبیر صاحب نے کہا, 5 پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور ہر پریس کانفرنس میں 3 4 5 وزراء ہوتے ہیں, اور پلس پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اس تحریک سے, اس جدوجہد سے کیا حکومت بکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر چیخیں کیوں نکلتی ہے؟ آپ نے بات کی کراچی کی. آج کراچی اگر آج دارالحکومت نہیں ہے پاکستان کا, لیکن ماضی میں کراچی دارالحکومت رہا ہے پاکستان کا, اور آج پوری پاکستان کے لیے معاشی ہب کہا جاتا ہے اس کو. اس لیے کراچی کا ایک اثر ہوتا ہے. وہاں ایک عظیم اجتماع آج آپ دیکھ رہے ہیں. اس قسم کا اجتماع انشاءاللہ العزیز آپ کی پلیٹ فارم سے مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اعلان کیا, اور یہ پی ڈی ایم کی 1 جنوری جاتی عمرہ کی اجلاس کا فیصلہ ہے کہ 5 فروری کو لیاقت باغ راولپنڈی میں یوم یکجہتی کشمیر اجتماع ہوگا, اور یوم یکجہتی کشمیر کے ساتھ ساتھ کشمیر فروشوں اور کشمیر فروشی کے خلاف بھی یہ ایک احتجاج ہوگا. اچھا, لیکن یہ بتائیں نا کہ کراچی میں آپ اتنے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں اتنے بندے؟ دیکھیں, میں حامد میر صاحب بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ایک تو اس اجتماع میں لوگ زیادہ تھے, بے شک کراچی سے زیادہ نہیں,
کراچی کا جو آج اجتماع ہے اس سے زیادہ نہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن لوگ تھے. لیکن میں ایک بات کروں، یہ صرف ہم نے نمونے کے طور پر، ایک ٹریلر کے طور پر ہم نے یہ دکھایا الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ اپنے ساکھ کو بحال کرو. یہ آپ ٹریلر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دکھا رہے ہیں یا عمران خان کو دکھا رہے ہیں؟ نہیں، میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں. یہ ہم موجودہ حکومت اور ان کی سہولت کاروں کو دکھا رہا ہوں. ان کو دکھا رہا ہوں کہ لانگ مارچ آئے گا، یہ صرف ایک ٹریلر ہے. اچھا، فردوس عاشق اقوان صاحب، آپ اس کا کچھ جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ ذرا مختصر دینا، میرا بھی ایک سوال بھی ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ سندھ میں چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور مولانا صاحب کے جو مدرسے ہیں، جس طرح سے وہ ہمیشہ ان کو ڈھال بناتے رہے ان طالب علموں کو، اور مذہب کے نام پہ سیاسی دکان لگا کے جو چورن بیچ رہے ہیں. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اسرائیل جو ہے جس کے لیے آج آپ نے ڈال تھے، اس کی مرد آباد کی ریلیاں نکال رہے ہیں، تو وہ بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کے نمائندے جو ہیں اسرائیل میں کیا کرنے گئے تھے، کس کی ہدایت پہ گئے تھے، اور وہ کون سا مرد آباد کا ان کے نمائندے گئے تھے، انیشیٹو تھا؟ ان کے پی نمائندے ایم گئے ایل تھے. این کی گورنمنٹ میں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کے اور پی ایم ایل این کے مشترکہ ایجنڈے پہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں کون گیا؟ اس کی ویڈیو جو ہے مریم نواز نے پوسٹ کی اور اس کے بعد ڈیلیٹ کی، اور وہ میر صاحب چلا دیں وہ ذرا ان کے اکاؤنٹ سے لے کے. آپ کو نام پتہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. نہیں، مجھے تو پتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جن صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جن صاحب کی طرف ان کا تعلق لاہور سے ہے، وہ مولانا اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں، کمیٹی کے چیئرمین رہے. اچھا ایک منٹ ذرا مولانا اتنی دفعہ انہوں نے مسلسل کشمیر کمیٹی کے نام پہ وہاں سیر و تفریح کی، ماشاءاللہ سے. چلیں اب ذرا یہ کیونکہ آپ نے الزام لگا دیا، اس کا جواب دیں. حافظ عبداللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا نمائندہ اسرائیل گیا تھا. یہ بھی جاننا ہے کہ کتنا میں ہمیشہ ایک بات کرتا مولانا صاحب نے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی بات سنیے، لیکن اس کی بیماری یہ ہے، ان کو بولنے کی بیماری ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کسی حکومت میں ان کے وزراء میں بولنے کی بیماری ہے، حالانکہ اصل بیماری تو ہے کورونا کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا نمائندہ گیا اسرائیل. لیکن وہ بات کرتے ہیں، میں نام لیتا ہوں، وہ نام نہیں لیتے، وہ بات کرتے ہیں اجمل قادری کی. جی، اجمل قادری 80 سے پہلے، 80 سے بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہیں حصہ رہا ہے. وہ اپنے انڈیویجولی انفرادی حیثیت میں اسرائیل گئے. میرا کیا تعلق ہے ان سے؟ جمعیت علماء اسلام نہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں تھا، فلسطین کی آزادی کے حق میں ہے، بیت المقدس کی آزادی کے حق میں ہے. لہٰذا اجمل قادری نہ میرا تھا، نہ میرا ہے، نہ آئندہ میرا ہوگا. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اجمل قادری کی. لیکن اگر یہ بات کرتی ہے اس کو اتنا فکر ہے اسرائیل کہہ رہی ہیں پی ڈی ایم سے اس کا تعلق. میری بات سنیے نا، جو مطلب ابھی آپ خود اندازہ کریں اس کی، وہ قادری ہے، قادری اس کا گروپ کہاں ہے پی ڈی ایم میں؟ مجھے بتائیے پی ڈی ایم میں کہاں ہے یہ قادری؟ دوسری بات یہ، ان کی پارلیمنٹرین خاتون عاصمہ نے اسمبلی کی ریکارڈ اٹھایا، انہوں نے نہیں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، بیت المقدس اسرائیل کا ویزا نہیں ملتا، حوالے کیا جائے. ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اسرائیل کا ویزا نہیں ملتا، اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے. بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں. ہاں، بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں. یہ تو آپ ان سے وہ پوچھیں نا. خاتون پارلیمنٹ کو آپ نے نوٹس دیا جس نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ عاصمہ خاتون. مجھے بتائیں، اچھا اس کو بغیر پروٹوکول کے، بغیر ویزے کے کس نے پاکستان؟ یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں جی عمر صاحب. ایک تو ان کو کہیں کہ یار ساڑیوں کا تبادلہ کس نے کیا؟ پگڑیوں کا تبادلہ کس نے کیا؟ اچھا چلیں آپ جواب سیریسلی آموں کی پیٹیاں کس نے بھیجی؟ یار آپ ریلیکس کریں تھوڑا سا، آپ کے اوپر پریشر ہے، آپ ریٹلڈ ہیں، کافی پریشان ہیں آج کل پی ڈی ایم کے جلسوں سے اور پریشر سے، وہ ایک الگ بات ہے، بٹ ریلیکس کریں. دیکھیں جی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کس لیے بھیجیں گے، کس لیے بھیجیں گے؟ ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہے یا ہم نے کوئی ایسا انڈیکیشن دیا تھا؟ ابھی مولانا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور ان سے اسپیسیفک اس کا جواب ان کی خاتون رہنما نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آج سے 1 سال پہلے یہ کہا کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس کی کیا پیشی ہوئی؟ اس کے کیا اس سے جواب مانگا؟ تو جب اس نے بولا اور شی گاٹ اوے ود اٹ، تو انڈورسمنٹ ہے، ان کی پالیسی کی انڈورسمنٹ ہے. اسمبلی کے فلور پر اس نے کھڑے ہو کے پارٹی نے ان سے باز پرس کی.
کیا باز کیا ہوا اس کا؟ کیا ہوا باز پوسٹ ہمیں بھی بتا دیں باز پوسٹ کیا کی تھی. بٹ فیکٹ از یہ ریالٹی وہی ہے. ہوا جو اجیت دوول کے جاتی عمرہ میں آنے سے ہوا. یار ایک تو جاتی عمرہ کو آپ کیوں اتنی پریشان ہے جاتی عمرہ سے؟ کی شوگر ملوں میں ہندوستانی انجینئرز کا ہوا. اچھا اب ذرا میرا خیال ہے کہ اب ذرا ٹاپک میں ایک چیز میں کہہ دوں, جی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی ڈسکس کرنے کے لیے, ان کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی ڈسکس کرنے کے لیے. یہ صرف حملے کرتے ہیں, وہ جی انڈیا جاتی عمرہ فلانا, مریم نواز کو یہ ہو گیا, بلاول کو یہ ہو گیا, مولانا فضل الرحمان. یار آپ کیا رٹ لگا کے بیٹھے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے اور میرا سوال تو سن لیں. اچھا 2.5 سال ہو گئے, کون سا انجینئر آپ ابھی میں چیلنج کرتا ہوں. سوال تو کرنے دیں ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو مین ہم نے جو سبجیکٹ ہے اس پہ بات کر لینا کہ کل وزیر اعظم صاحب نے یہ وانا میں صحافیوں سے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فورن فنڈنگ کیس کی ٹی وی کیمروں کے سامنے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور کھلی بات ہونی چاہیے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان ہو, اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو اور مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تحریک انصاف کو خود الیکشن کمیشن کو درخواست دینی چاہیے یا وزیر اعظم کو درخواست دینی چاہیے یا الیکشن کمیشن خود ہی کو فیصلہ کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کل چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے وانا میں یہ سٹیٹمنٹ دی, پارٹی کی سطح پہ یہ کنسلٹیشن آج ہوئی اور الٹیمیٹلی آج الیکشن کمیشن نے جو 19 جماعتوں کو, اس میں حمد اللہ صاحب کی جماعت کو بھی جو نوٹس جاری ہوئے جانچ پڑتال کے لیے کہ آپ بھی ذرا اپنے اکاؤنٹ لائیں اور رسیدیں لائیں چندے کی, وہ تمام مساجد سے جو اکٹھے کیے, اور لیبیا کی فنڈنگ کے حوالے سے جو اس وقت کے جنرل پاشا نے ان کیمرہ بریفنگ میں پارلیمنٹ کے فلور میں یہ بتایا تھا کہ لیبیا سے فنڈنگ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوتی رہی, اور کون جماعت ہے وہ جو کسی بین الاقوامی ملک سے کسی لیڈر سے اپنی جماعت کے لیے فنڈنگ لیتی رہی. اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جو اس وقت 30 سے 35 کروڑ کے ان کے اپنے وہ خرچے ہیں جو الیکشن کمیشن نے ان کو حساب طلب کیا ہے, اس میں 50 کروڑ کے پیپلز پارٹی کے جانچ پڑتال کے حوالے سے وہ اکاؤنٹس مانگے ہیں. تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میر صاحب, ہم نے 40,000 ڈونر کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہے اور جو گزٹڈ اکاؤنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں. ان کو کہیں کہ یہ کسی کا نام لیں, یہ بھی لائیں سامنے وہ رسیدیں, وہ رجسٹر اور وہ کتابیں. اب مجھے جواب لینے دیں, اب مجھے ان سے جواب لینے دیں, اب مجھے جواب لے لینے دینا. اس میں یہ ہے جو میڈیا کے نام سے خرچ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جی جواب دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا کیس ہے فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2014 میں اکبر ایس بابر نے کیس فائل کیا تھا, انہوں نے الزامات لگائے کہ جی حکومت کس کی تھی, کیا خاتون حکومت کس کی تھی, منسٹر ہے یار, مجھے تو حیرانی ہوتی ہے. مطلب یہ کوالٹی ہماری, مطلب ان کے پاس اتنی پیشنس نہیں ہے, چلیں آپ جواب دے دینا, ان کے پاس پیشنس نہیں ہے سننے. نہیں میں ان کے آپ کی کوالٹی کا سب کو پتا ہے, کیا کر رہی ہیں یار. گورنر بننے کی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اکبر ایس بابر نے ان کے اوپر الزام لگائے اور سنگین ترین الزام لگائے کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا ہنڈی کے تھرو پیسے آئے ہیں, انہوں نے یہ بھی شواہد پیش کیے کہ جی وہاں انلیگل طریقے سے کلیکٹ کیے, انہوں نے یہ بھی الزام لگائے کہ ان لوگوں سے ڈونیشن لی ہے جس سے کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یعنی کہ وہ لوگ جن کا تعلق اسرائیل سے یا انڈیا سے ہے. انہوں نے وہ بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا جو لنڈن میں کھولے ہیں, جو انہوں نے جس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے وہ 21 یا 23 بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیا اور انہوں نے ذکر نہیں کیا. اب کوسچن یہ ہے, لیکن انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی پہ اعتماد کر دیا نا. پہلی بات یہ ہے کہ 6 سال سے تلاشی کی نہیں, 6 سال سے یہ کی کہتے تھے کبھی اسٹے, کبھی کہتے تھے اکبر ایس بابر جو ہے وہ ریلیونٹ. اچھا اب چلے ٹھیک ہے, یہ کیوں چھپتے رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے ایجنٹس کی. سوری, ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی, عمران خان کی ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہے کیونکہ ان کے دستخط سے وہ ایجنٹس اپوائنٹ ہوئے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کے دستخط سے. اچھا عمران خان ایک جہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی ہم فورن فنڈنگ کیس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے براڈ شیٹ جو معاملہ ہے اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب,
ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا. تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ حافظ حمداللہ صاحب، بریک سے پہلے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا کہ لیبیا سے آپ کی پارٹی کو فنڈز ملتے رہے. دیکھیں حمید میر صاحب، بات یہ ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ان کی لیڈر کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب پاناما آیا کہ سب سے پہلے پاناما میں کچھ کم 500 لوگ تھے. جب تفتیش ہوا، تحقیق ہوا، تو اس میں عمران خان کی بھی آف شور کمپنی نکلے. جب سوالات اٹھے کہ سب نے دینا ہے، سب نے دینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سربراہ حکومت ہے، وزیر اعظم نے سب سے پہلے انہوں نے دینا ہے. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے 6 سال 3 مہینے 5 دن ہو چکے ہیں، آپ کے خلاف فارم فنڈنگ کیس ہے، آپ کیوں تلاشی نہیں دے رہے؟ آپ کیوں حساب نہیں دے رہے ہیں آپ کے فارمولے کے مطابق؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ہمارا حساب کتابوں کا ہم کھلی کتاب ہے، ہم کوئی انکار نہیں کرتے. دوسری بات یہ، آپ اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کا نمبردار کہتے ہیں نا، تو قاضی شریع کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیش ہوا. اس کے مقابلے میں یہودی غیر مسلم ہے، وہ مقدمہ اس جج کے سامنے ہارتا ہے جس کو تعیناتی بھی حضرت علی نے کی ہے. آپ کیوں پیش نہیں ہوتے 6 سال سے؟ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی حضرت عمر سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ 2 کپڑے کہاں سے آ گئے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بابر کون ہے، یہ تو میری پارٹی کا بندہ ہی نہیں، یہ تو ایک عام بندہ ہے، پرایا بندہ ہے. کیا کوئی شہری آپ سے نہیں پوچھ سکتا؟ 1.25 سال وہ یہ کیس لڑتا رہا کہ بابا میں پی ٹی آئی کا ہوں. 1.25 سال کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. جب آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ایک فریق بابر ہے، ایک فریق پی ٹی آئی ہے، لہٰذا 2 فریق ہے، تلاشی دے. اچھا، آپ کہتے ہیں مدینے کی ریاست کا آپ بار بار ذکر کریں، تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا، کل بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ کس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا. مجھے لوگ کہتے ہیں جی کدھر گیا نیا پاکستان، کدھر گئی مدینہ کی ریاست. میں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی تاریخ پڑھو. مدینہ کی ریاست جب بنی تھی تو کیا دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک دم جا کے وہاں مدینہ کی ریاست بن گئی تھی؟ 4-5 سال اس ریاست نے بڑے مشکل وقت گزارا. آہستہ آہستہ تبدیلی 2 طرح آئی. ایک تبدیلی انصاف کا نظام لے کے آئے، پھر فلاحی ریاست بنائی، نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. ٹائم لگا. ہم سب ٹائم لگتا ہے، 4-5 سال لگتے ہیں. لیکن نا ذرا ٹیم کو بھی دیکھیں نا. ادھر کون تھا ٹیم کا سربراہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے کیبنٹ میں کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھا، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے. کون لوگ تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. آپ کی ٹیم میں کون ہے بھائی؟ آپ کے ٹیم میں تو سارے وہ لوگ ہیں جس کو آپ آج تک چور کہتے ہیں. یا تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یا تو مشرف کے لوگ ہیں، یا تو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. وہ سارے وہ لوگ ہیں جو چکی کی طرح گھوم رہے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں، ایک اور آپ نے کہا کہ 90 دن میں انقلاب لاؤں گا، 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. کرپشن مافیا، چینی، آٹا، گندم، سارا مافیا آپ کے انڈر، آپ کے سامنے بیٹھے. آج آپ کو ایک وارننگ دی ہے شیخ رشید نے، ذرا سنیں جی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا جی جے یو آئی کو. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گے. انہیں خبر ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا. اسرائیل کی آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں اور آپ 10 اسرائیلی ریلیاں کریں. اگر فضل الرحمان نے مجھے دعوت دی ہوتی تو میں اسرائیلی ریلی میں شرکت ہوتا. آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا ابھی ہونے والا ہے؟ نہیں، دیکھیں حمید میر صاحب، آپ شیخ رشید صاحب کو اتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں. سر وزیر داخلہ ہے. میں ایک بات کروں، یہ تو ریکارڈنگ ہے نا، اگر آپ اس کو پھر وہ نہ کریں آگے پیچھے. میں ایک بات کر لوں. دیکھیں نا، میں ایک بات کرتا ہوں جو قابل برداشت ہے. بات یہ ہے کہ 47 سے لے کر آج تک تمام لوٹوں کا سرغنہ شیخ رشید ہے. کتنی پارٹیاں انہوں نے، یہ ہے سیاسی لوٹا، یہ لوٹیا ہے، لوٹیا. آپ ان کی بات کو، جب ایک آدمی کی سیاسی حیثیت یہ ہے کہ میری سیاسی بیک گراؤنڈ گیٹ نمبر 4 سے، تو میں اس کی کیا اہمیت دے دوں ان کی بات. اچھا، اب یہ بتائیں جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور سوال یہ بڑا اہم ہے کہ چیئرمین نیب کو قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی نے بلایا، لیکن آج مخالفت کی گئی ہے کہ جی چیئرمین نیب کو نہیں بلانا. تو اگر مدینہ کی ریاست ہے تو اس میں چیئرمین نیب پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلی بات تو حمد اللہ صاحب کے سوال کا جواب مجھے ضروری دینا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو اسی سپریم کورٹ نے طلب کر کے اس کے کرکٹ کے زمانے کی انکم اور اس کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کی. اور پاکستان کی تاریخ کا کون سا ایسا حکمران یا سیاستدان ہے
کہ جو کسی سیاسی اور حکومتی عہدے پہ آنے سے پہلے اپنی جانچ پڑتال کروا کے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے. انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبل کروایا, اپنے آپ کو پیش کیا عدالت میں, اور 40 سے زائد پیشیاں بھگتیں, اور جو مانگا گیا, جو رسید مانگی گئی, جو منی ٹریل مانگی گئی وہ دی. اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے, اگر یہ کک بیکس, کرپشن اور چوری کے پیسے کو تحفظ دے کے باہر کیوں بیٹھے ہیں, یہ کس لیے پاکستان نہیں آ رہے جی؟ زبیر صاحب یا یہ حمداللہ صاحب جو پی ڈی ایم کے اس وقت ترجمان اور وکیل بن کے ٹاک شوز میں ریاست مدینہ کی ہمیں سبق اور حد و حال بیان کر رہے ہیں, ان سے پوچھے نا کہ اس ریاست مدینہ میں حکمران جو ہے وہ عوام کو جواب دہ بھی ہوتا ہے, کوئی قانون کو جواب دہ بھی ہوتا ہے. تو جو آج حضرت علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک حکمران وہ بھی تھا جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا. اس کو پاکستان کی عدالت میں پیش ہونے کی کیا کون سی چیز آڑے آ رہی ہے جی؟ وہ فرار ہو کے, مفرور ہو کے, نیب کو مطلوب ہوتے ہوئے وہ باہر اپنے بچوں کے ساتھ جن محلوں میں رہ رہا ہے, وہ کس کی کمائی سے بنے ہیں؟ اچھا. اور وہ یہ براڈ شیٹ بیان کر رہی ہے کہ وہ عجب کہانی, غضب کہانی, کرپشن کی کہانی اس براڈ شیٹ کے ذریعے بے نقاب ہو رہی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کیوں نہیں آئے وہاں. بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ نو ون از ابو دی لا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بلانے والے کون ہیں, کس شخص کی ذاتی جنگ لڑائی جب ان پر ریفرنس دائر ہوتا ہے, اور جب متعلقہ ہمارے ڈپٹی چیئرمین صاحب کو بلایا جاتا ہے. نہیں, وہ سینٹ کی کمیٹی نہیں بلا رہی, یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے, یہ قومی اسمبلی کی بلا رہی ہے, سینٹ نہیں بلا رہی. قومی اسمبلی کی کمیٹی, دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں, چیئرمین نیب کو رول آف لا کو اوبے کرتے ہوئے جو بھی جہاں بلائے ان کو جا کے ان چوروں کی کہانیاں بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو وہ تمام حقائق اور تمام ثبوت لے کے جانے چاہیے, اور ان کے اصل حقیقی سیاہ چہرے جو ہیں, سیاہ کارناموں کے ساتھ جڑے, وہ پبلک کرنے چاہیے. ایک شرط رکھنی چاہیے, جس جگہ جائیں وہاں شرط رکھیں کہ یہ پبلک ہیئرنگ ہوگی, جو ثبوت میں لے کے آؤں گا وہ لائیو کیمروں میں دکھائے جائیں, تاکہ یہ جو ایک سوال آپ نے اٹھا دیا ہے, لیکن یہ جو لائیو کیمرے والی بات آپ بھی کر رہی ہیں نا, اور کل عمران خان صاحب نے بھی کیا, ذرا سن لیں. یہ لائیو کیمرے کی بات جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ لائیو کیمرے کے سامنے کیس کی ہیئرنگ کی بات ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ ذرا سنیں کس نے کی تھی. میری تفتیش ٹی وی کیمروں کے سامنے کریں, میرے جواب بھی سن لیں. اچھا جی, میں حاضر ہوں, یقین کریں. مجھے جیل میں کوئی ڈالے گا تو اس لیے ڈالے گا مجھے خوف زدہ ہے. آپ نے ایک آج بڑا اچھا موقع دے دیا نیب کو کہ نیب آپ کی تفتیش کرے, تو ٹی وی کیمروں کے ذریعے وہ تفتیش جو ہے اس کو پوری دنیا کو دکھایا جائے. اوپن چیلنج ہے جی, آج کا نہیں ہے, میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں. مجھ پہ نیب نے الزام. آپ نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پچھلے سال نومبر کے مہینے میں کہا تھا کہ میرے خلاف جو ریفرنس ہے نیب کا اس کی سماعت ٹی وی کیمروں کے سامنے کی جائے, لیکن نیب نے یہ نہیں کیا. پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کر دی. اب فردوس ہاشمی اکوان صاحبہ نے کہا کہ نیب کا چیئرمین اگر جاتا ہے کسی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے تو اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات کی ہے فردوس ہاشمی اکوان صاحبہ نے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں زبیر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب, یہ تو بات ہم نے کرنی ہے کہ ٹی وی کیمروں کے سامنے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی ہیئرنگ بھی ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی ہیئرنگ بھی ہونی چاہیے, اور نیب میں جو ریفرنسز ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے. یہ تو سب نے اب یہ بات شروع کر دیا. لیکن پہلے آپ یہ جواب دیں جو ڈاکٹر فردوس ہاشمی اکوان صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ ریاست مدینہ کا تانا تو ان کو دیتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کیوں نہیں پاکستان واپس آتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب سوال پوچھتے نا ریاست مدینہ کہنے والے ایک تو عمران خان صاحب ہے, ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا پہلے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سو کالڈ ریاست مدینہ کے رولر عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب سے جب سوال پوچھا جاتا ہے یا ابھی نیب چیئرمین کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں بلا کون رہا ہے؟ پہلے تو ان کی مرضی کے الیکٹ کیے جائیں ممبرز نیشنل اسمبلی یا سینٹ جو ان کی مرضی کے ہوئے, اور پھر وہ جائیں گے. میاں نواز شریف کو جب انصاف کے تقاضے ملیں گے پاکستان میں,
جو اس وقت جو نہیں چور اور لٹیرے نہ ہوں، جن کا دامن تو داغدار پھر نہ یہ ہو۔ ضرور واپس آئیں گے. لیکن یہ جو شاہد خاقان عباسی اور عمران خان کے کیمروں کے اس میں بہت بڑا فرق ہے. شاہد خاقان عباسی نے، آپ کو بھی پتا ہے، 50 سے زیادہ دفعہ ٹی وی انٹرویوز میں اپنے LNG کی ٹرانزیکشن کو ڈیفینڈ کیا نا ڈیفینڈ. ہر انٹرویو میں وہ گئے ہیں، ان سے سخت سے سخت سوال کیا گیا اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا. انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کب ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی؟ ایک دفعہ آپ بتا دیں کہ 6 سال میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بولے ہیں اور بالکل غلط ایک نن سٹارٹر بات کی ہے کہ جی ٹی وی کیمروں کے سامنے مولانا فضل الرحمان کو بھی بلا لیں، مجھے بھی بلا لیں اور فلانے کو بھی بلا لیں. کیا مطلب بلا لیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ لیگل یہ ریکوائرمنٹ ہے پاسبل؟ پاسبل کیا مطلب ہے؟ عمران خان کو نہیں بلانا. ہم نے عمران خان جس کو بھی بھیجیں گے وہ جواب دیتے ہیں، وہ جواب دے دیں کہ ہنڈی کے تھرو کیوں آئے تھے پیسہ، وہ جواب دے دیں، وہ آئے نا انٹرویو دے نا عمران خان، انٹرویو اس کو دیں جو سخت سوال. نہیں، آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں نا کہ الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ٹی وی کیمروں کے سامنے ایبسولوٹلی ہونی چاہیے. کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں. یہ تو ننگے خود ہوں گے. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ اکبر ایس بابر کیوں بیٹھا میر ہے. صاحب میں چیلنج کرتی ہوں ان کو. میں حامد میر صاحب جی میں بات کر لوں. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ اوپن ٹرائل کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. سوال یہ ہے کہ آپ نے 6 سال اکاؤنٹ کیوں خفیہ رکھے؟ آپ ایک کام کریں نا، ایک کام کریں، لیٹر لکھے وزیر اعظم اور یہ کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ اوپن کر دیں. انہوں نے جو کچھ جمع کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی اوپن کر دیں. ٹرائل بھی اوپن ہونی چاہیے. اور اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، پھر اس کا کیا ہوگا نا؟ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے صاف شفاف طریقے سے نہیں ہو رہا ہے انکوائری. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 23 اکاؤنٹ جو خفیہ اکاؤنٹ ہے مجھے دے دیں، انہوں نے جو کچھ جمع کیا ہے وہ مجھے نہیں دے رہا ہے. کس قانون کے تحت نہیں دے رہا ہے؟ ان کو نہیں دے رہے. ان کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو پھر آپ کیوں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اگر چھوڑی نہیں ہے؟ ایک بات اور میں ایک ہے، انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست، 2 کام مدینہ کی ریاست کے امیر المومنین نے کیے. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ شیخ عمر کو اپوائنٹ کر کے اپنے بینوئی کی پلاٹ کو چھڑوانا. نمبر 2، انلیگل بنی گالا کو لیگلائز کرنا، 12 لاکھ روپے یعنی حرام کو حلال کرنا. یہ 2 کام. اچھا جی، آپ ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ تو اب پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کر دیا کہ کیا یہ واقعی عمران خان صاحب کے بہنوئی پر کے پلاٹ کا مسئلہ حل ہو گیا تو شیخ عمر کو پھر فارغ کر دیا گیا؟ یہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہے، وہ دین کو بیچے اور جھوٹ سے، گمراہ پراپوگنڈے سے بہتان تراشی اور الزام تراشی کرے، تو یہ ڈبل جیپڈی ہے. اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ امر ہے کہ جس نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے وہ خود قابل اصلاح ہے اور لائیو کیمروں میں اس وقت جھوٹ بول کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. چلیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو شیخ عمر صاحب کا اس وقت درد انہوں نے بیان کیا ہے، وزیر اعظم کا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ وزیر اعظم کا کوئی ذاتی دوست ہے جس پہ خزانے لٹانے ہیں. چلیں، آپ نے تردید کر دی. صرف اور صرف اس ملک کے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. آپ نے تردید کر دیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق، آپ زبیر عمر صاحب، جناب حافظ حمداللہ صاحب. اور میں چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ کل جو وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ٹی وی کیمروں کے سامنے ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو خود الیکشن کمیشن میں درخواست دینی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.